بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، سال دوم کے حصہ غزل میں آج ہم محسن احسان کی غزل کی تشریح کر رہے ہیں، اور اس میں شعر نمبر 1 ہمارے پاس ہے۔ وہی خواب آنکھوں میں ڈال دے جو نشاط شام وصال دے، جو پلک جھپک میں گزر گئے مجھے پھر وہی ماہ سال دے۔ جی، شاعر محسن احسان جمالیاتی اور تخلیقی انداز کے حامل ہیں۔ اس شعر میں بھی وہ اپنے شاندار ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش وہ ماہ و سال پھر سے لوٹ آئیں، وہ سہانے خواب میری آنکھوں کا حصہ بن جائیں کہ جو پیاری ہستیوں کے ساتھ جیسی خوشی عطا کریں۔ یعنی جب خوبصورت اور پیاری ہستیاں جو دل کو عزیز ہیں، جب وہ ساتھ ہوتی ہیں تو ان جیسی خوشی مجھے اس ماضی کے پل سے مل سکے۔ انسان اس دنیا میں آ کر گویا وقت کی قید میں ہے، اور جس نے بھی اس وقت کے پرندے کے پر اپنی مٹھی میں لے لیے وہ تو سرخرو ہو گیا، کیونکہ وقت کا کام ہی گزرنا ہے۔ لیکن جو اس کا اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وقت بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن جس نے محض اسے گزارا تو پھر وہ اپنی ذات کے لیے مسرتوں کے لمحے تلاش کرتا اور ہاتھ ہی ملتا رہ جاتا ہے۔ بلا شبہ خوشیوں کی مدت مختصر محسوس ہوتی ہے، اسی لیے شاعر بیتے وقت کو صدا دیتے ہیں کہ کاش وہ پل دوبارہ میری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ وہ خوشی جو محبوب کی ذات سے وابستہ تھی، وہ سنہرے اور حسین خواب کہ جو لمحوں میں مجھے پرسکون کر دیتے، کاش کہ وہ نشاط کے لمحے مجھے پھر سے میسر آ جائیں۔ آتی رہیں گی یاد ہمیشہ وہ صحبتیں، ڈھونڈا کریں گے ہم تجھے فصل بہار میں۔ انسان جو ہے وہ ہمیشہ گزر جانے والے وقت کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، اور شاعر کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جی، شعر نمبر 2 ہمارے پاس ہے اسی غزل کا۔ یہ گداگروں کی ہیں بستیاں، یہاں چشم پوشی گناہ ہے، تو امیر شہر جمال ہے تو زکوٰۃ حسن و جمال دے۔ جی، اس شعر میں بھی ایک طرح سے علامتی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ شاعر نے جمالیاتی حسن اور معاشرتی ناہمواری کو اس شعر کا موضوع بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہمارا معاشرہ بلکہ تمام بستیوں کے لوگ بھکاری کا روپ دھارے ہوئے ہیں۔ ہر طرف ضرورت مندوں اور سوالیوں کی قطاریں ہیں، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے اقتدار کی طلب ہو، خواہ محبت، سکون، خوشی اور حسن و جمال کی خواہش۔ بس ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، ہر کوئی بھکاری کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ اس کے بارے میں غالب نے کیا کہا تھا کہ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ یعنی ہر کوئی بھیکاری نظر آتا ہے، ہر کوئی سوالی نظر آتا ہے، تو آخر کس کس کی جو ہے وہ ضرورت پوری کی جائے۔ محسن احسان بھی اس شعر میں صاحب اختیار اور عہدے داروں کو تاکید کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان ضرورت مندوں کی حاجات کو پورا کرنے کی بجائے اگر چشم پوشی کرو گے، یعنی ان کی ضرورتوں کو نظر انداز کرو گے، تو یہ گناہ کے مترادف ہے۔ یعنی کسی حد تک سوالیوں کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک سماجی اور اخلاقی نقطہ بھی اس شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں طبقاتی تقسیم
اور ناہمواری کی وجہ سے امیر امیر تر اور غریب زندہ درگور ہے، کیونکہ امراء کو صرف اپنے عیش و نشاط سے غرض ہے، لیکن نعمتوں کے حامل لوگوں پر دوسروں کا خیال رکھنا لازم ہے۔ اب امیر شہر جمال سے مراد یہاں پہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال شخص ہے۔ خوبصورتی، دولت، سکون، خوشی جیسی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں اگر ہم محروم لوگوں کو بھی حصے دار بناتے ہیں تو یہ اجر و ثواب ہے اور اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے، اور دنیا میں ایسے ہی معاشرے پنپتے ہیں اور ترقی یافتہ کہلاتے ہیں کہ جہاں پہ ہر طرح کی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے تاکہ یہ قوم کا کارواں چلتا رہے، اپنی ڈگر پہ رواں دواں رہے، تو تبھی جو ہے وہ معاشرے ترقی پاتے ہیں۔ دوسروں میں خوشیاں اور نعمتیں تقسیم کرنے میں ہی اصلی اور سچی خوشی اور دلی سکون پوشیدہ ہے۔ جی، زمین والوں سے یہ کہہ کر طلوع ہوتا ہے ہر سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے، تو اجالے بانٹنے کا جو یہ سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ جی، غزل کا شعر نمبر 3 ہمارے پاس ہے۔ مجھے شوق سیر سما نہیں، میں اسیر حرص و ہوا نہیں، میں قفس میں عمر گزار دوں، وہ ضمانت پروبال دے۔ جی، شاعر اس شعر میں غیرت و خودداری کا پیکر نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آسمان کی بلندیوں میں محو پرواز ہونے اور دنیاوی اور نفسی خواہشات کا قیدی نہیں ہوں۔ اگر آزادی کی قیمت کسی احسان فراموش کی ضمانت یا احسان ہے تو اس کے بدلے میں اپنی ساری عمر اس زنداں میں گزار سکتا ہوں۔ یعنی وہ زندگی جس میں کسی کا احسان ہو، وہ زندگی، وہ آزادی مجھے قبول نہیں ہے۔ شاعر کی بقول ان کے مقاصد عظیم اور خیالات بلند ہیں، اور کسی بھی وقتی فائدے یا چیزوں اور نعمتوں کے لالچ میں وہ ان سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اب قفس سے مراد یہاں پہ کسی بھی طرح کی غلامی یا دنیاوی پابندیاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر میرے بالوں پر یعنی آزادی کے ذرائع یا وسائل اگر کسی شخصی احسان کے بدلے ملنے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ مجھ پر احسان کرتا ہے تو مجھے کسی بھی طرح جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ تو غلامی کا ہی دوسرا عکس ہے۔ انسان کی اصل عزت خودداری اور غیرت و محنت میں مضمر ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ زیادہ بڑی اور عظیم خواہشات نہیں رکھتا، تو میں اگر میرے پاس وسائل نہیں ہیں اپنے طور پر، اور اگر کسی کا احسان مجھے لینا پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی ساری عمر جو ہے وہ زندہ میں گزار دوں، یعنی مشکل زندگی بھی میں گزار سکتا ہوں، بس یہ ہے کہ مجھے کسی کا احسان لینا پسند نہیں ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہہ رکھا ہے، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ جی، غزل کا شعر نمبر 4 ہمارے پاس ہے۔ میرا غم شناس کوئی تو ہے، میرے آس پاس کوئی تو ہے، میرے حرف کو جو خلوص دے، میرے لفظ کو جو کمال دے۔ جی، اس شعر کی تشریح ہمارے سامنے ہے۔ شاعر نے اس شعر میں ایک ایسے ہمدرد رفیق کی خواہش ظاہر کی ہے جو ان کے فن کو بھی نکھار دے۔ اب شاعر در حقیقت احساس تنہائی سے دوچار ہیں۔ انسان کو زندگی میں مخلص اور ہمدرد ساتھی کی طلب ہوتی ہے،
جو صحیح معنوں میں ایک اچھا دوست ہو، جس کی قربت میں وقت زندہ ہو جائے۔ افتخار عارف نے کیا خوب کہہ رکھا ہے، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، میں اس سے جھوٹ بھی بولوں وہ مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو۔ اب یہاں پہ بھی شاعر کو وہ ساتھی درکار ہے جو ان کے الفاظ کو صداقت، محبت اور خلوص کے رنگوں سے بھر دے، اور شاعر کہتے ہیں کہ میرے فن کو نکھارنے کے ساتھ اسے بدرجہ کمال تک بھی پہنچا دے۔ ایک ایسا فرد جو دکھ، درد اور دلی جذبات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ میرے لکھے ہر لفظ اور حرف کو سمجھنے کی صلاحیت رکھے، کاش کہ ایسا رفیق کار میری نصیب کا حصہ ہو۔ دوست وہ ہیں کہ جو جذبات سمجھ لیتے ہیں، دل کے اندر کی بھی ہر بات سمجھ لیتے ہیں، اور اگر ایسا کوئی شخص آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے تو آپ کی خوش بختی عروج کو پہنچ جاتی ہے۔ جی، غزل کا شعر نمبر 5 ہمارے پاس ہے۔ تجھے زوم خود نگری سہی، مجھے فخر قرب حبیب ہے، میں ہوں عکس عکس میں جلوہ گر، مجھے آئینوں سے نکال دے۔ جی، شاعر اس شعر میں خالص صوفیانہ اور فلسفیانہ انداز اپناتے ہیں۔ خودی محبوب ہستی کی قربت اور روحانی سچائی جیسے تصورات پیش کیے گئے ہیں۔ شاعر اس شخصیت سے مخاطب ہے کہ جو خود پرستی کا شکار ہے۔ اب زوم خود نگری، خود نگری جو ہے وہ کہتے ہیں اپنی ذات کو اہمیت دینا، اپنی ذات کو پسند کرنا، اور زوم جو ہے وہ غرور کے معنوں میں ہے، یعنی وہ شخص خود پرستی کا، یعنی اپنے حسن و جمال اور اپنی جو ہے وہ خیالات کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ غرور و تکبر سے دوچار ہے۔ تو ایسے شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اپنی ذات میں وہ جو شخص ہے اس طرح مگن ہے کہ اسے اپنے عاشق صادق کی ذرا پرواہ نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی ذات اور اپنی خود نمائی سے غرض ہے، لیکن مجھے اپنے حقیقی محبوب کے قریب ہونے پر فخر ہے۔ اب یہاں پہ قرب حبیب، مجھے اپنے دوست کا، حقیقی دوست کا ساتھ ہے۔ حقیقی دوست سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حقیقی کا ساتھ حاصل ہے، میں اسی کے بارے میں سوچتا ہوں، اس کی محبت میرے دل میں ہے، تو مجھے کسی مجازی محبوب کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو شخص ہے، جو انسان ہے، وہ تو ہمیشہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں ان پہ وہ غرور کا شکار رہے گا۔ تو ایسے شخص سے قطع تعلقی بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اب چاہتا ہوں کہ اس ظاہری عکس سے باہر آؤں اور اپنے محبوب حقیقی کی ذات میں فنا ہو جاؤں۔ آئینے سے مراد ظاہری وجود دنیا یا خودی کا عکس ہے، اور شاعر کے بقول میں اصل وجود کی بجائے صرف اپنے محبوب کا پرتو ہوں، اپنے محبوب کا عکس ہوں جو صرف آئینے میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ لیکن اب میری تمنا ہے کہ میں ان سے آزاد ہو کر اصل وجود یعنی خالق حقیقی کی ذات میں گم ہو جاؤں، یعنی مجھے اب ان پابندیوں میں رہنے کی یا جو مجازی محبوب ہے اس کا عکس جو ہے اس میں مجھے دکھائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے محبوب حقیقی کی ذات میں گم ہونا چاہتا ہوں۔ اب محبوب مجازی جو ہے وہ اتنے ظرف کا مالک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے عاشق صادق پر نظر کرم کرے، لیکن شاعر کو یہ اطمینان ہے کہ اسے محبوب حقیقی کا
सहारा है। आईने से मुराद यहाँ पे दुनिया में मौजूद बेशुमार चीज़ें हैं, नेमतें हैं कि जिनमें खोकर इंसान अपने महबूब हकीकी से गाफिल हो जाता है। ये इसका दूसरा मानी हम ले सकते हैं। इसीलिए शायर अब दुनिया की हर शय से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब्बे जुल जलाल से लौ लगाना चाहते हैं। अब अक्स में जलवा गर से क्या मुराद है कि यहाँ पे दुनियावी जो चीज़ें हैं, दुनियावी मोहब्बतें हैं, मैं उनसे कता ताल्लुक़ करके अपने महबूब हकीकी का असल मानों में कुर्ब हासिल करने की ख्वाहिश रखता हूँ। तो इसलिए अब मुझे किसी भी दुनियावी आसरे या शय की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जो है ना, एक हमदिया शेर कि नस नस से वाकिफ़ है, रग रग जानता है, मुझको मुझसे बेहतर मेरा रब जानता है। जी, हमारे पास गज़ल का शेर नंबर 6 है। वही तैरगी की रिवायतें, वही जुल्मतों की हिकायतें, तू वकील सुबह हयात है, कोई रोशनी की मिसाल दे। जी, गज़ल के इस शेर में शायर ने एक ऐसे मुआशरे की तस्वीर पेश की है कि जहाँ आज भी जुल्म और नाइंसाफ़ी की रवायात मौजूद हैं। तैरगी तारीकी को कहते हैं। तारीकी की रिवायात से क्या मुराद है? फरसूदा रिवायात, पुरानी घिसी पिटी रिवायात। और जुल्मत अंधेरे को कहते हैं, यानी वही अंधेरों की कहानियाँ। यानी इंसान जो है जब बिल्कुल जाहल और जाहलियत के दौर से गुज़र रहा था, तो वही जो है ना उसी दौर की अक्कासी इस शेर में मौजूद है। तो शायर कहते हैं कि वो मुआशरा कि जहाँ आज भी जुल्म और नाइंसाफ़ी की रवायात मौजूद हैं और मुसलसल जहालत, नाउमीदी और जुल्म सितम का दौर दौरा है। कहीं भी कोई खुशकुन उम्मीद नज़र नहीं आती, कुछ अच्छे हालात जो है वो दिखाई नहीं देते। और शायर अपने रहनुमा और इनकलाब के नकीब को मुखातिब करके कहते हैं कि अगर तुम वाकई उम्मीद देने वाले और ज़िंदगी की सुबह के अलंबरदार हो, तो जुल्म सितम और दुखों की दलदल में उतरे सितम रसीदा लोगों को उम्मीद और खुशी का रास्ता दिखाओ। वकील सुबह हयात, सुबह हयात यानी ज़िंदगी की सुबह देने वाला शख्स। तो वकील सुबह हयात से मुराद एक ऐसा किरदार है कि जो इंसान को उम्मीद दे सकता है, जो मुआशरे के सताए हुए लोगों को खुशी अता कर सकता है। तो उसी से मुखातिब होकर शायर जो है वो ये कहते हैं कि इन लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी बन जाओ। सुबह हयात का मतलब यहाँ पे नई इब्तिदा और रोशनी है। सालारे कारवां यानी कारवां का को चलाने वाला, कारवां का रहनुमा यानी मुआशरे के कायद के लिए लाजिम है कि लोगों को हर तरह से सुकून और खुशी का मौका दे। माजी की नित नई दास्तानें दोहराने की बजाय अमली किरदार को ऐसन तरीके से निभाए, यानी सिर्फ गुफ्तार का गाजी ना हो बल्कि अपने किरदार के ज़रिए से मुआशरे में एक अच्छा इनकलाब ले आए। उसका नतीजा क्या होगा कि रंजो गम का शिकार लोगों के लब भी मुस्कुराहट से आशना हो सकेंगे। यहाँ सुबह हयात का वकील रब्बे कायनात को भी करार दे सकते हैं कि जो अपने करम से हर किस्म की तारीकियों को उजाले में बदलने पर कादिर है। तो यहाँ पे दुआया लहजा भी शायर ने इख्तियार किया है कि ए अल्लाह, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे सिर्फ कुन कहने की देर है, तू
معاشرے کو جو ظلمتوں کا شکار ہے، جو تیرگی کا شکار ہے، جس میں نا امیدی سے دو چار لوگ موجود ہیں، تو لمحوں میں ان کو خوشی اور امید کی روشنی عطا کر سکتا ہے۔ خدا کی ذات ہے وہ ذوالجلال والاکرام کہ جس سے ہوتے ہیں پروردہ سب خواص و عوام۔ جی، غزل کا شعر نمبر 7 ہمارے سامنے ہے۔ نہ ہے چاہ منصب و جاہ کی، نہ ہوس ہے تخت و کلہ کی، میں غریب ہوں تو غیور رکھ، مجھے صرف رزق حلال دے۔ جی، غزل کے اس شعر میں شاعر ایک قناعت پسند اور راضی برضا رہنے والے شخص کے روپ میں سامنے آتے ہیں کہ مجھے نہ تو اقتدار، عہدے اور شان و شوکت کی طلب ہے اور نہ تخت و تاج کی چاہت ہے، مجھے مال و اسباب سے کوئی غرض نہیں۔ اے میرے پروردگار، غربت کے حوالے سے مجھے کسی قسم کی کوئی شکایت تجھ سے نہیں ہے۔ بس اتنی سی خواہش ہے، بس اتنی سی تمنا ہے کہ میری عزت نفس سلامت رہے، حلال روزی میرا مقدر ہو۔ عزت نفس سے ہر حرف کو اونچا رکھو، اپنی آواز نہیں ظرف کو اونچا رکھو۔ تو انسان کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کے خیر اور شر کے راستے موجود ہیں، تو انسان جو ہے وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے خیر کا راستہ جو ہے وہ اپنانے کی بھی خواہش اسے ہونی چاہیے اور اسے یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے، تبھی وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی شاعر جو ہے ان کا مدعا کچھ ایسا ہی ہے۔ انسان کو عزت اور عظمت مادی طاقت اور دولت سے نہیں بلکہ غیرت سے ملتی ہے، اسی لیے توقیر ذات بہت قیمتی شے ہے۔ یہ خوبی اگر زندگی کا حصہ بن جائے تو باوقار اور بامقصد زندگی مقدر بنتی ہے۔ غیرت کی صفت درست راستے پر گامزن رکھنے کے ساتھ ساتھ فخر و رشک کا باعث بھی بنتی ہے، اور یہی غیرت کی خوبی انسان کو عزت دلاتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر رزق حلال اور غیرت جیسے اوصاف کی خواہش رکھتے ہیں۔ جی، شعر نمبر 8۔ میری سوچ میں نئے موسموں کی شگفتگی کی شمیم ہو، میں اسیر فکر قدیم ہوں، مجھے تازگی خیال دے۔ جی، شاعر اس شعر میں دعا کرتے ہیں کہ میری سوچ میں نئے موسموں اور نئے دور کی مہک ہو، جیسے بہار کی رت نئے اور تر و تازہ غنچے اور پھول کھلا دیتی ہے، بالکل ایسے ہی میرے خیالات میں جدت، تر و تازگی اور وسعت ہو۔ شگفتگی، تر و تازگی، شمیم سے مراد ہے خوشبو۔ اسیر فکر قدیم، فکر سوچ کو کہتے ہیں، اور فکر قدیم پرانی سوچ، پرانے خیالات کا مالک۔ تو میں پرانے خیالات کا قیدی ہوں، مجھے تازگی خیال دے۔ تازگی خیال یعنی میرے خیالات میں، میری سوچ میں ندرت ہو، منفرد انداز ہو۔ جی، تو کیا کہتے ہیں کہ میرے خیالات میں ابھی تک جو ہے وہ قدامت پسندی موجود ہے، تو کاش کہ میرے خیالات میں تر و تازگی ہو، وسعت ہو، کیونکہ میں ابھی تک جو ہے وہ پرانے خیالات کا پجاری بنا ہوں، اور یہ انداز اور قدیم افکار وقت کے جدید تقاضوں کا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اسی لیے تو اقبال بار بار جو ہے وہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے رہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یعنی نئے نئے خیالات، نئے نئے طریقے جو ہے وہ اپنانے سے انسان ڈرتا ہے،
اور کہتا ہے کہ جی میں پرانے طریقے اور پرانے انداز اپنائے رکھوں، لیکن پرانے اور فرسودہ انداز اپنانے سے قوموں کی زندگی جو ہے اس میں انقلاب نہیں آتے اور ان کو ترقی نہیں ملتی۔ شاعر اس شعر میں دعا گو ہیں کہ انہیں نئی سوچ نصیب ہو اور ایسی فکری آزادی ملے جو نئے موسموں میں کھلنے والے پھولوں کی طرح دلکش اور خوشبودار ہوں، تاکہ اس کے ذریعے سے انفرادی اور اجتماعی طور پر معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود ممکن ہو سکے، کیونکہ عمل بھی سوچ کا ہی لباس پہنتا ہے، اور جیسے خیالات ہوں گے اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل بھی ہوگا۔ جی یہاں پہ بھی اقبال ہمارے جو ہے نا وہ مددگار ہیں۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تو اچھے اور عمدہ خیالات کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جی غزل کا شعر نمبر 9 ہمارے سامنے ہے دعائے محسن بے نوا کہ نگار شعر کو ہو عطا، وہ چمک جو تابش مہر دے، وہ مہک جو ناف غزال دے۔ جی شاعر اس مقطع میں خود کو بے آسرا جانتے ہوئے اپنے کلام میں تاثیر کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو انہوں نے محسن بے نوا کہا ہے، یعنی ایک بے سہارا شخص کہ جو اپنے شعر، جو اپنے کلام میں کیسی خوبیاں چاہتا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں ابھی۔ جی کہتے ہیں کہ شاعری میرا اوڑھنا بچھونا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ میری آواز، میری صدا بے اثر ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں اترنے سے قاصر ہے۔ کاش کہ اس میں سورج جیسی روشنی اور چمک دمک ہو، تابش مہر سورج کو کہتے ہیں، اور تابش چمک یعنی میری شاعری جو ہے اس میں سورج جیسی چمک دمک اور روشنی ہو، اور اس میں ہرن کی مشک جیسی مہک ہو۔ جی غزال ہرن کو کہتے ہیں، اور ہرن کے جسم میں ایک ایسی تھیلی ہوتی ہے، اس میں بہت ہی جس سے قیمتی جو ہے وہ خوشبو بنائی جاتی ہے، جسے مشک نافع کہا جاتا ہے۔ تو اس میں خوشبو اور روشنی کے حوالے سے شاعر نے یہ بات کی ہے کہ کاش کہ میرا جو کلام ہے، میرے جو لکھے گئے الفاظ ہیں، یا میرے جو شاعری میں پیغام موجود ہے، اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سورج جیسی روشنی اور چمک دمک عطا کرے، اور اس میں ایسی خلوص کی اور محبت کی خوشبو موجود ہو کہ میرے جذبات و احساسات جو ہیں وہ لوگوں کے دل میں جگہ پا جائیں۔ یہ شاعر کے دل کی صدا ہے کہ ان کا کلام فن کی معراج پائے، یہ لوگوں کے دلوں کو روشن کرے اور انسانی روحوں کو مہکا دے۔ تبھی جو ہے وہ ایک کلام یا ایک شاعری کی جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے، اور اس کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچتا ہے، تبھی بات بنتی ہے۔ تاثیر کچھ نہیں میرے شعر و شرار میں، ایک لفظ بھی نہیں ہے میرے اختیار میں، ناپختگی ابھی بھی میرے علم و فن میں ہے، تلوار کی سی کاٹ نہیں میرے وار میں۔ تو شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے، کچھ کسر باقی ہے، تو کاش کہ اس شاعر بے نوا کو یہ خوبیاں عطا ہو جائیں، میرے کلام میں یہ تاثیر آ جائے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکے۔ جی یہ تو تھی محسن احسان کی غزل، اور اس کے ساتھ ہی ہم اب اپنی اس غزل کا اختتام کرتے ہیں۔